اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لم یخلق علی لم یکن لفاطمہ کف۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت، شرف، عظمت اگر دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ اگر اللہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلق نہ کرتا تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کف نہ ہوتا۔ ظاہراً ایک یہ چھوٹی سی حدیث ایسی لگ رہی ہے کہ ایک طرف ایک شخصیت ہے اور ایک طرف ایک شخصیت کی خلقت ہے، اگر یہ شخص نہ ہوتا تو اس کے لیے کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اگر ہم دنیا کی نظروں سے دیکھیں تو یہ صرف ایک بات ہے کہ انسان کی ازدواجی زندگی مکمل نہیں ہوتی، لیکن پیغمبر اسلام اس حدیث میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتے۔ اگر صرف یہی کہنا ہوتا تو ایک حدیث ہوتی۔ اس طرح سے بہت ساری احادیث ہمارے پاس۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اللہ خلق امیر المؤمنین علیہ السلام لفاطمہ علیہ السلام ما کان لہا کف۔ اگر خداوند عالم علی ابن ابی طالب کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کے لیے کوئی کف نہ ہوتا۔ خود خداوند عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل کی تو خود نبی کہتے ہیں جب مجھ پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھ سے آ کے کہا، کیا کہا کہ خود خدا فرماتا ہے لو لم اخلق علی لما کانا لفاطمۃ ابنتک کفوا علی وجہ الارض آدم فمن دونہ۔ خود خداوند عالم وحی کرتا ہے اپنے پیغمبر پر کہ اے پیغمبر اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو کائنات ارض پہ کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہو یا اس کے بعد کوئی اور ہو۔ غور کریں، کیا یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک ہمسر دوسرے ہمسر سے ایک رشتہ ازدواجی زندگی جڑ جائے اور زندگی آگے بڑھ جائے؟ نہیں، یہ علم فاطمہ زہرا کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ خداوند عالم بتا رہا ہے کہ دنیا دیکھے کہ عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے، علم فاطمہ زہرا کیا ہے۔ اگر علی ممبر کوفہ سے یہ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح سے علی یہ نعرہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ صلاحیت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو خود مباہلہ گواہ ہے علم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جیسے ہی اس لشکر کو دیکھا عورتوں میں صرف ایک ذات کو لے کے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ذات علم الہی ہے کہ کہیں اور یہ علم نہیں ملتا۔ اگر ہم ذات فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ علیہا کی گفتگو کریں تو پھر یہ دیکھیں آپ کہ علم اس طرح سے ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ اگر ان کی صحبت میں ان کے ساتھ رہنے والی خاتون کچھ دن ان کی کنیزی اختیار کر لیتی ہے تو وہ اپنی زبان نہیں، اب وہ قرآن کی زبان بولنے لگتی، اور ایک دن، دو دن، چار دن نہیں، 40۔ اب تو تصور کریں، یہ عظمت علم فاطمہ زہرا ہے، یہ شخصیت ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مولا کائنات علم کے مراحل پہ ہیں کہ اگر کہہ رہے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر آسمان کے سارے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں تو ذرہ برابر میں علم اور یقین علی میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ بالکل ایسے ہی جناب فاطمہ زہرا، اگر آسمان کے سارے دریچے کھول دیے جائیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بھی علم اور یقین میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے کفوان کا مطلب، ہمسر کا مطلب۔ ہمسر یعنی صرف یہ نہیں کہ ازدواجی زندگی میں جڑ جائیں، بہت سارے ہمسر ہیں لیکن ایک دوسرے کے ہم پلہ نہیں ہیں، ہم علم نہیں ہیں، ہم فکر نہیں ہیں، لیکن کہنا یہ چاہ رہے ہیں نبی کریم کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ہے کہ اگر خود علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی نہ علم کے اعتبار سے ہم پلہ ہوتا، نہ عبادت کے اعتبار سے ہم پلہ ہوتا، نہ فکر کے اعتبار سے ہم پلہ ہوتا، نہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ لگائیں کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوئی ہے اور پہلی صبح، شادی کے بعد پہلی صبح جناب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، اور علی سے سوال کیا یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو علی نے ظاہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کوئی بات نہیں کی، کیا کہا
یا نبی اللہ فاطمہ میرے پاس آئی ہیں تو میری عبادتوں میں اضافے کا سبب بن گئی. اللہ اکبر. تصور کریں, کائنات کا علی کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا عابد ہونے کے بعد فاطمہ جب آئیں تو میری عبادت میں اضافے کا. یعنی یہ خواتین کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے جناب شہزادی فاطمہ زہرا نے. اگر کہیں ازدواج شادی کر کے جاؤ تو اس کے لیے کسی چیز میں کمی کا باعث نہ بنو, بلکہ اس کے لیے اضافے کا باعث بنو. بس اپنی گفتگو کو تمام کر لوں کہ اگر یہ ہم پلہ نہ ہوتے تو ایک طرف نہج البلاغہ نظر آ رہی ہے اور ایک طرف مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس میں بھی علم کا بحر زخار نظر آتا ہے, اس میں بھی علم کا بحر زخار نظر آتا ہے. اگر نہج البلاغہ کائنات کی نگاہوں میں آئی تو انشاءاللہ مصحف فاطمہ زہرا جو انشاءاللہ لوگوں کے علم میں, لوگوں کے دست مبارک میں آئے گی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے یہ قرآن نہیں ہے, یہ حلال و حرام کی باتیں نہیں, بلکہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس دنیا میں آتی ہیں اور آتی رہیں گی. اس کی پیشین گوئیاں ہیں, اس کے بارے میں تفصیلات ہیں. اور یہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جس کے ہاتھ لگے گی وہ دیکھے گا کہ علم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہی ہے کہ جس طرح سے نہج البلاغہ میں فصاحت و بلاغت کی جھلک آتی ہے, اسی طرح سے مصحف فاطمیہ میں فصاحت و بلاغت کی جھلکیاں نظر آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.